جئنا للدعوة لله رب العالمين. شعبان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ شعبان کی مشروعیت کے سلسلے میں، اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی حدیثیں ثابت ہیں، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ وہ کام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے انہیں شعبان کے مہینے کے اندر کرنا یہ نیکی کا کام نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عبادت ہے، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی اور پورے مجمع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر اعلان کیا کہ آج کے دن ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس دین کی تکمیل کر دی اور یہ نعمت ہمارے اوپر نازل فرما دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے میں راضی ہو گیا۔ تو اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اختیار کیا، اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، جو عبادتیں نازل کی، اور جن عبادتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سبب ہے۔ اور ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر انسان اپنی طور پہ کسی چیز کو دین کے اندر داخل کرتا ہے تو وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب نہیں بن سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کی ان عبادتوں کو کریں، اور جن عبادتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان ساری عبادتوں سے ہم دوری اختیار کریں۔ چنانچہ آتے ہیں سب سے پہلے اس مسئلے کی جانب کہ شعبان کے مہینے کے اندر کون کون سے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک روزہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں وہ کہتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، وما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شعبان، اور شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کے کبھی بھی مکمل روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ دونوں کے دونوں حدیثیں، اور اسی طرح کی دوسری حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان،
کہ میں نے شعبان کی طرح سے آپ کو کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، بین رجب اور رمضان، یعنی رجب اور رمضان کے بیچ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بعد کا شکار ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے، یا روزے رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو بندہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ اس کے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ وہ نیکی کے اندر ہو اور وہ نیکی کر رہا ہو۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے شعبان کے بعد، جب یعنی شعبان کے 15 دن گزر جائیں اور شروع کے دنوں کے اندر اگر بندے نے روزہ نہیں رکھا ہے، یعنی پہلے نصف کے اندر، تو آخری نصف کے اندر بھی روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزہ مت رکھو، یعنی اگر تم نے پہلے روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر آخری نصف کے اندر بھی تم روزہ مت رکھو۔ لیکن اگر کوئی شخص شروع مہینے سے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے اس چیز کی اجازت ہے، بلکہ مشروع ہے کہ وہ پورے شعبان کے مہینوں میں، یعنی پورے شعبان کے مہینے کے اندر جب چاہے روزہ رکھے، اور کبھی روزہ رکھے کبھی افطار کرے، یعنی کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھے۔ البتہ یہاں پہ ایک دن ایسا بھی ہے جس کے اندر روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ منع فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک والے دن روزہ مت رکھو، اور یہ شک والا دن کیا ہے کہ اگر جیسے 29 شعبان کو بدلی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے، تو اب اگلے دن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا دن ہے یا یہ ہے کہ وہ شعبان 30 شعبان، تو اس شک والے دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ راوی کہتے ہیں، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مخالفت کی، تو شک والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا بھی، احتیاطی روزہ رکھنا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو، ہاں اگر کسی آدمی کی عادت ہے کہ جیسے کہ وہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے پہلے دن سوموار یا جمعرات کا دن آ گیا تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ البتہ ایسے لوگ جن کے روزے باقی ہوں، جیسے مثال کے طور پہ خواتین کہ اگر کچھ روزے باقی ہیں اور انہوں نے اپنے روزے مکمل نہیں کیے ہیں، تو ان کے لیے، یا اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جو ہے نظر مانے ہوئے تھا اور نظر کے روزے اس کو پورے کرنے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی کے اوپر کفارے کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ اسے رکھنا ہے، اور تو ایسے روزے جو ہے رکھا جا سکتا ہے، 1-2 دن پہلے بھی اس طرح کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ استثناء کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ کان یکون علی صوم من رمضان، کہ میرے اوپر رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے، فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان،
تو ان روزوں کو میں شعبان سے پہلے مکمل نہیں کر پاتی تھی۔ تو یہ استثناء کی دلیل ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر پچھلے رمضان کے روزے باقی ہیں تو وہ جب چاہے شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ 15ویں شعبان سے پہلے بھی کر سکتا ہے، یعنی پہلی نصف کے اندر بھی کر سکتا ہے اور دوسری نصف کے اندر بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ اگر رمضان کے 1-2 دن پہلے بھی اپنے روزوں کو مکمل کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ یہ روزے اس کے اوپر فرض تھے جن کی قضا اس کے لیے ضروری تھی۔ یہ ہیں وہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور روایتیں ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جاتی، اور ان روایتوں کے اندر شعبان کی فضیلت یعنی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کی رات کی فضیلت اور اسی طرح سے اس کے دن کی فضیلت، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ رات میں قیام کیا جائے اور دن کے اندر روزہ رکھا جائے اور اس کے ثواب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان احادیث کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت عروہ کی ہے۔ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، فخرجت فاذا هو بالبقیع، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو میں نے ان کو بقیع کے اندر پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، اللہ کے رسول مجھے ایسا گمان ہوا کہ کہیں آپ اپنی بیویوں میں سے کسی دوسری کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں رات کو آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے، الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، تو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو معاف کر دیتا۔ یہ روایت ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نازل ہوتا اور اس طرح سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث کو، اس روایت کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر کی ہے، اور امام ترمذی نے اس روایت کو کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ حدیث عائشہ لا نعرفہ الا من هذا الوجہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے ہم اسی طریق سے اس کو جانتے ہیں۔ وسمعت محمدًا، اور میں نے محمد ابن اسماعیل البخاری یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا یضعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کیوں ثابت نہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے یحییٰ ابن کثیر، انہوں نے عروہ سے کوئی بات نہیں سنی اور انہوں نے عروہ سے روایت کی ہے، تو جب ان سے کوئی حدیث ہی نہیں سنی اور وہ حدیث ان سے روایت کرتے ہیں تو گویا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سے یحییٰ ابن کثیر سے جو راوی روایت کرتے ہیں حجاج، انہوں نے بھی یحییٰ ابن کثیر سے کوئی حدیث نہیں سنی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو حجاج نے یحییٰ ابن کثیر سے سنی اور نہ ہی یحییٰ ابن کثیر نے عروہ سے سنی، اور جب اس طرح کی روایت ہو تو یہ روایت منقطع ہوتی ہے اور اس طرح کی روایت حجت نہیں ہوتی، اس طرح کی روایت حجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یہ روایت ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور دارقطنی نے کہا کہ یہ کئی ایک سند سے یہ روایت کی گئی ہے لیکن سب کے اندر اضطراب ہے، اور جو روایت مضطرب ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتی، وہ غیر ثابت ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا درست نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک روایت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماع الدنیا، کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو رات کے اندر قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے، مغرب کے وقت سے بھی آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ،
کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے روزی دوں، الا مبتلا فاعافیہ، کوئی یعنی آزمائش کے اندر مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اور ساری چیزوں کو گناتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ اس حدیث کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، اور اس روایت کے بارے میں بوصیری کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ابن ابی صبرہ ہے، جس کا نام ابو بکر ابن عبداللہ ابن محمد ابن ابی صبرہ ہے۔ امام احمد اور ابن معین اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان یضع الحدیث، کہ یہ روایتیں گڑھا کرتا تھا، اپنی طرف سے روایتیں بنا کر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے ان دونوں علماء کرام نے، اور ان کے علاوہ ابن حجر کہتے ہیں کہ علماء کرام نے، محدثین نے ان کے بارے میں کہا کہ رموہ بالوضع، یہ شخص جو ہے روایتیں اپنی طرف سے گڑھا کرتا تھا اور گڑھ کر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتا تھا، لہذا یہ روایت جو ہے درست نہیں۔ جب یہ کذاب راوی ہے اور گڑھنے والا راوی ہے تو اس کی روایت علماء کرام کے ہاں قابل قبول نہیں، جس کی بنیاد پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اس رات کے بارے میں ایک نماز کے سلسلے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، صلاۃ الفیہ، اور الفیہ اس اعتبار سے کہ یہ اس نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 100 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں قل هو اللہ احد 10 بار پڑھی جائے۔ تو یہ صورت یعنی ہر رکعت میں 10 بار پڑھیں گے اور 100 رکعت پڑھیں گے تو 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں یعنی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ما من عبد یصلی هذه الصلوات الا قضى اللہ عز وجل له كل حاجۃ طلبها تلك الليلہ، کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی ہر حاجت کو پوری کر لے گا۔ اس کے بارے میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوعات کے اندر ذکر کیا۔ موضوعات ان کی ایک کتاب ہے جس کتاب کے اندر انہوں نے ان ساری روایتوں کو ذکر کیا ہے، یعنی ان روایتوں کو ذکر کیا ہے جو روایتیں من گھڑت ہیں، جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نہیں، بلکہ کذاب اور وضاع لوگوں نے، جھوٹ بولنے والے لوگوں نے اپنے طرف سے روایتیں گڑھ کر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ اور اسی طرح سے اس روایت کے بارے میں ابن قیم الجوزیہ اور امام سیوطی، امام شوکانی، یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع اور من گڑھت ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنا درست نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اور یقرأ فی کل رکعت قل هو اللہ احد 30 مرہ، اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 بار پڑھتا ہے، لم یخرج حتی یری مقعدہ من الجنہ، تو وہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ اس روایت کو بھی ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات کے اندر ذکر کیے، یعنی یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے ابن قیم جوزیہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری روایتیں جو کہ خصوصی طور پہ 15ویں شعبان کے بارے میں آتی ہے کہ رات کو قیام کیا جائے اور دن کے اندر روزہ رکھا جائے، اس طرح کی کوئی بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کی روشنی میں عمل کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ وہ چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو کسی بھی صحیح روایت کے ذریعے سے 15ویں شعبان کی کوئی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ تو رات کی خصوصیت ثابت ہے اور نہ ہی دن کی خصوصیت ثابت ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی رات کو فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ ہر مضبوط فیصلے
اسی رات کو ہوتے ہیں، لیکن یہ اس آیت سے استدلال کرنا سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ آیت لیلۃ القدر سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا، اور یہ مبارک رات کب ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور یہ قدر کی رات کب ہے؟ رمضان کے اندر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ آیت جو ہے لیلۃ القدر سے متعلق ہے، تو بہت سارے لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو شعبان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ شعبان کے اندر اگر اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور اس رات کو 15ویں رات کو شعبان کی 15ویں رات کو برات کی رات کہتے ہیں، رحمت کی رات کہتے ہیں، مغفرت کی رات کہتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری فضیلتیں لیلۃ القدر کے لیے ثابت ہیں۔ اور 15ویں رات کے بارے میں کوئی بھی فضیلت صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو کہ اس کی خصوصیت کے اوپر دلالت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے بستر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا نہیں، اور میں تلاش کرنے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں دیکھا، بقیع سے آتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر یہ روایت صحیح ہوتی اور بقیع کی زیارت یہ مسنون ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے اندر صحابہ کرام کو بھی شریک کرتے، انہیں بھی بتاتے کہ آج کی رات فضیلت والی رات ہے اور آج کی رات بقیع کی زیارت ہونی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چپکے جانا جیسا کہ اس روایت کے اندر ہے اور کسی کو بتانا نہیں، کیا یعنی عقل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر نیکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یعنی صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، اور اتنی بڑی نیکی کو آپ نے صحابہ کرام سے چھپا لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ روایت جو ہے عقل کے اندر آنے والی نہیں، اور سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں یا دن کی فضیلت کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کوئی بھی دلیل موجود نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن علماء کرام نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، بعض تابعین سے اس طرح کی چیزیں یعنی منقول ہے کہ وہ لوگ 15ویں شعبان کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ان کی بنیاد کیا تھی؟ جیسا کہ خود نقل کیا گیا ہے کہ ان کی بنیاد اسرائیلی روایتیں تھیں، اور اسرائیلی روایت کی بنیاد پہ کسی عمل کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیلی روایتیں ہمارے لیے حجت نہیں۔ اگر وہ ہماری شریعت کے موافق ہیں تو ہم ان کو صحیح مانیں گے، اور اگر ہماری شریعت کے مخالف ہے تو ہم ان کو غلط مانیں گے، اور اگر اس کے بارے میں ہماری شریعت کے اندر کچھ نہیں ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ تو اسرائیلی روایت کی بنیاد پہ ہم اپنی شریعت کے اندر کسی طرح کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں جو علماء تھے ان علماء کرام نے ان کے اوپر، جیسے کہ عطا ابن ابی رباح وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے ان کے اوپر رد کیا، اعتراض کیا کہ یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، لہذا ایسا کرنا درست نہیں۔ اور جن روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو یہ صرف اس رات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر رات کے بارے میں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آخری حصے میں آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، کہ جب رات کی آخری تہائی باقی رہتی ہے تو ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے هل من سائل فأوتیہ سؤلہ، هل من داع فاستجیب لہ، هل من مستغفر فاغفر لہ، کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مانگ پوری کروں، کوئی دعا کرنے والا ہے، طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ اس رات کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ آپ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، گڑ گڑائیں، اٹھیں، مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مانگ کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے
اس سلسلے میں ایک اور چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان عرفہ کی رات ہی کر دیا، تو پھر اس کے بعد میں عرفہ کی شام ہی کر دیا، تو پھر اس کے بعد میں یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ انسان اپنے طور پہ دین کے اندر کسی نئی چیز کو داخل کرے، کیونکہ شریعت کو نازل کرنے والا اور دین کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے یعنی تم سارے لوگوں کے لیے، جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئیں، ان سبوں کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور جو چیزیں عبادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دی، اور جو چیزیں عبادت نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی کر دی۔ چنانچہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ثابت نہیں ان کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان کے مطابق بھی ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں تو وہ چیز مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے توحید پہ وفات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں پہ بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مدد فرما اور ظالموں کو ہلاک و برباد کر۔ آمین۔ وآخر